بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا إلى صراطه المستقيم. آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد. اللهم صل ثم الصلاة والسلام على ذريته وأهل بيته وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم على قبره. محترم المقام مومنین کرام، آج حسینیہ پاسپورٹ ٹورنٹو کینیڈا میں جو خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے تعمیر جنت المعلی و تعمیر جنت البقیع. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیے، کل رات کو جو حضرات اور خواتین دیر سے تشریف لائے تھے، کل ہم نے پوری بیک گراؤنڈ جنت البقیع کی یہاں سے پیش کی تھی، اور میں بڑا شکر گزار ہوں عمران موسوی کا کہ جنہوں نے فوراً وہ ہمیں بھیج دیا لنک، اور اس لنک کو پوری دنیا میں بھیج دیا گیا. اور عالم رضا کا بھی بہت شکر گزار ہوں، سید عالم رضا جنہوں نے وہ لنک بھیجا ہے. ماشاءاللہ وہ دونوں لنک اس وقت پوری دنیا میں عام ہو چکے ہیں اور کافی ویورز اس کے ہو چکے ہیں، بلکہ ٹی وی چینلز پر وہ کل والی تقریب چل رہی ہے. یہ بہت بڑی معجزے کی بات ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہم منتیں سماجتیں کرتے تھے ٹی وی چینلز والوں کی. وہ ہمیں کہتے تھے $1000 دو، 1500 دو، 2000 دو، اور وہ ہماری تقریر نشر نہیں کرتے تھے. آج الحمدللہ ہمارے اپنے چینلز ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ چند سالوں میں بڑی ترقی کی ہے ہمارے جعفری مسلک کے لوگوں نے، میڈیا خاص طور پر. اور میں جوانوں سے کہوں گا کہ جب آپ خطبہ جمعہ سنیں یا کوئی تقریر سنیں تو اس کو فوراً لنک کر دیا کریں اپنے تمام لنکس کی طرف. آپ کی ایک فنگر کے دبانے سے ہو سکتا ہے 1000 نیکی آپ کو مل جائے. 1000 بندہ ویو کر لے گا، 1000 نیکی آپ کو مل جائے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس کو اللہ کرے کہ ہماری قوم اور بہتر انداز میں جاری ہو ساری رکھے. رمضان المبارک ختم ہوا، اور رمضان کے بعد یہ ظاہر ہے کہ پہلا جمعہ ہے. جمعۃ الوداع 30 رمضان کو تھا، تو آج ظاہر ہے کہ کل 8 شوال ہے. آج 7 شوال کو یہ جو خطبہ ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اس کو ہم جنت المعلی اور جنت البقیع، دو جنتوں کے بارے میں اسپیشل قرار دے رہے ہیں. جنت المعلی وہ سیمیٹری ہے، وہ گریو یارڈ ہے، وہ قبرستان ہے کہ جس میں حضور پاک کے آباء و اجداد دفن ہیں. حضور کے 2 محسن بھی وہاں دفن ہیں، ایک کا نام ابو طالب علیہ السلام اور دوسری کا نام خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام. یہ 2 بھی وہیں پہ دفن ہیں جنت المعلی میں. جنت المعلی میں جتنی قبریں ہیں تقریباً ان کے آثار بھی ظاہر نہیں ہیں. یہ آپ کو گیس کے ساتھ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ مثلا تیسری جو کھڑکی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر ہے، نشان کوئی موجود نہیں ہے. حالانکہ اس سے قبل
حضرت ہاشم کی قبر کا بھی نشان تھا، علیکم السلام، حضرت عبد المطلب کی قبر کا بھی نشان تھا، حضرت عبد مناف کی قبر کا بھی نشان تھا، حضرت ابو طالب کی قبر کا بھی نشان تھا، اور ملکۃ العرب کی قبر کا بھی نشان موجود تھا۔ روزے نہیں تھے مگر قبریں ضرور تھی، جو کہ آج سے تقریباً 90 سال قبل محمد ابن عبد الوہاب جو مفتی اعظم تھا سعودی عرب کا، اس نے اپنے دوست محمد ابن سعود کے ذریعے جو کنگ تھا اس زمانے کا، جنت المعلا کی قبروں کے نشانوں کو مسمار کیا، اور جنت البقیع کے جو مقبرے تھے، روزے تھے، ان روزوں کو مسمار کیا۔ تو یہ جو 8 شوال کا دن ہے، جو کہ کل ایگزیکٹلی وہ دن ہوگا، آج شب ہے، اور آج کل جیسے یہاں پر مجلس تھی، آج شب میں کاظمین امام بیت والوں نے ایک مجلس رکھی ہے، 10 سے 11 بجے وہاں میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ میں سے کوئی وہاں بھی آ سکے تو آ سکتے ہیں، اس لیے کہ آج شب بڑی غم کی شب ہے، انہدام جنت البقیع کی آج وہاں پر مجلس ہوگی، 9 بجے نماز ہوگی، اور ٹھیک 10 بجے میں بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ آج کے خطبے کو اس لیے بھی مخصوص کیا جا رہا ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، کہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ جو ہیریٹیج ہے، جو وراثت ہے، اس کا پریزرو رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اچھے لوگوں کی بھی مثالیں ہیں، برے لوگوں کی بھی مثالیں ہیں۔ اچھوں کی مثالیں تو قابل تقلید ہیں، بروں کی مثالیں اس لیے ہیں کہ اگر برے لوگوں کے پاس بھی احترام ہے تو اچھوں کے پاس تو احترام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی، برے لوگوں کی پہلے مثال سن لیجیے۔ قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا۔ حضرت حابیل علیہ السلام نبی، قابیل ان کا سگا بھائی تھا۔ سگے بھائی نے آدم کے دونوں بیٹے، آدم کے بیٹے نے آدم کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو ظاہر ہے کہ قرآن کہتا ہے اصبح من الخاسرین، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، اصبح من النادمین، وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اسے بڑا شوق لگا کہ یہ کیا کر بیٹھا، بڑا اس نے غلط کام کر لیا۔ جب وہ پتھر مارا اس نے دمشق میں، یہ آج مجھ سے سن لیجیے، انشاءاللہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو یوٹیوب پہ بھی چلا جائے گا اور لائیو بھی جا رہا ہے، تو دنیا کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں جو پہلا شہر بسا اس شہر کا نام ہے دمشق۔ یہ دمشق دنیا کا سب سے پہلا شہر ہے۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو، سوال ہو کہ دنیا کا پہلا شہر کون سا ہے، تو مکہ نہیں ہے، پہلا شہر دمشق ہے، یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ پہلا شہر دنیا میں دمشق ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا سلام اللہ علیہا اور حضرت حابیل اور قابیل، یہ 4 لوگ وہاں رہتے تھے اس وقت۔ ٹوٹل جو پاپولیشن تھی وہ 4 ہی لوگوں پر مشتمل تھی۔ آف کورس جو لینڈنگ ہوئی حضرت آدم اور حوا کی وہ بالکل مکے میں ہوئی، مگر مکے میں اس وقت شہر آباد نہیں تھا۔ جو پہلا شہر آباد ہوا یا ولیج آباد ہوا، مسکن جس کو کہہ سکتے ہیں، رہائش کی جگہ، وہ دمشق تھا۔ اور دمشق کو دمشق اس لیے کہتے ہیں کہ دراصل یہ تھا دم شق۔ دم کہتے ہیں خون کو، اور شق کہتے ہیں پھٹنے کو، کیونکہ وہاں پہلا خون انسانیت کا گرایا گیا، پہلا خون پھٹا، اس لیے اس شہر کا نام ہو گیا دم شق۔ پھر اس کے بعد وہ بگڑ کے ہو گیا دمشق، بعد میں بگڑ کے ہو گیا دمشق۔ اب آج کل دماسکس جس کو آپ کہتے ہیں، دمشق وہ وہی شہر ہے جہاں پہلا خون بہایا گیا۔ پہلا قتل جو ہوا تاریخ کا، انسانیت کا، تقریباً 10,000 سال پہلے، وہ دمشق کے شہر میں ہوا۔ وہ پہاڑی کے اوپر، آج بھی اسی پہاڑی کے اوپر وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت حابیل کو ضرب لگی تھی، اور وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پر وہ دفن ہوئے۔ اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ ان کا بھائی قابیل قاتل ہونے کے باوجود ان کو اپنے سر پہ اور کندھے پہ لاش کو لے کے پھرتا رہا۔ اس کو یہ علم نہ تھا کہ اس لاش کو کیا کرنا ہے، کیونکہ تجربہ تو اس سے پہلے تھا نہیں، کوئی انسان اس سے پہلے مرا نہیں تھا کہ پتا ہو کہ انسان جب مر جائے تو اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ حیوان تو مرتے رہتے تھے اور حیوانوں کی قبریں کوئی نہیں بنائی جاتی تھی۔ تو قابیل کو یہ علم نہ تھا، تو فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض،
लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी। कुरान कहता है कि अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा जिसने दूसरे कव्वे को मारा, मारने के बाद उस कव्वे ने, कातिल कव्वे ने कब्र बनाई अपने उस मकतूल कव्वे की और उसको दफन किया। तो इसको पता चला काबिल को कि मरे हुए भाई को ऐसे ही दफन करना चाहिए कि जिस तरह कव्वे ने कव्वे को दफन किया। कोई इंसानियत को अल्लाह की जात ने ये सबक पढ़ाया कि तुम तो इतने अनपढ़ हो कि नबी के घर पैदा होने के बावजूद तुम में कव्वे जितना भी शऊर नहीं है, जानवर जितना भी। जानवर में, या दूसरी बात मैं ये समझा दूं कि अल्लाह ने एक बात समझा दी कि जो कत्ल करने के बाद कातिल मकतूल की लाश को न दफनाए वो कव्वे से भी पस्तर होता है, खा वो काबिल हो या फौजे जजीर। तो ये बात भी एक समझ में आ गई। तो ये बैकग्राउंड जो इंसानियत की आप देखेंगे तो कम से कम काबिल को जब पता चला तो काबिल ने हाबिल की कब्र भी बनाई, हाबिल की कब्र पे निशान भी रखा और वो निशान आज तक मौजूद है। हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम की कब्र अगर बहुत ऊंची है मगर उसके बावजूद पत्थरों को कैसे काटा होगा, काबिल ने कैसे दफन किया होगा। भारत ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है इस बात की कि काबिल जैसा कातिल भी कब्र बनाने का या कब्र के निशान का मुनकिर नहीं है। तो आज जो अहले बैत की कब्रें गिरा रहे हैं वो लोग काबिल जैसे कातिल और काफिर से भी बदतर। तो वो कातिल जरूर था मगर उसके अंदर ये नहीं था कि मैं अपने भाई की कब्र का निशान मिटा दूं। तो कातिल भी निशान कब्र को नहीं मिटने देता है, कातिल भी कहता है कि नहीं, निशान कब्र रहना चाहिए। ये पहली एग्जाम्पल है पूरी हिस्ट्री की। आप कुरान मजीद देखें, किस्से हजरत हाबिल और काबिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ियों से कुर्बानी को कबूल करता है। जेलसी में आकर, हसद में आकर काबिल ने हाबिल का कत्ल किया, इसलिए कि दोनों ने कुर्बानी पेश की थी। फतक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, एक से कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे से रिजेक्ट हो गई। जिससे कबूल हो गई उसके खिलाफ जिसकी कबूल नहीं हुई थी उसने ये चार्ज किया कि उसको कत्ल कर दिया। एक बात और समझ में आ गई आज 7 शवाल के खुतबे में, एक हम बात और समझ सकते हैं कि जब भी कोई कातिल जालिम मजलूम को कत्ल करेगा उसकी वजह यही होगी क्योंकि वो उस मकाम को हासिल नहीं कर पाया। जेलिसी में आकर मकाम हासिल करने वाले का चरागे हयात बुझाना चाहता है। कुरान यही कहता है अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, ये लोग अहले बैत के साथ हसद करते हैं तभी तो उन्हें कत्ल करते हैं, इसलिए कि इनकी कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करता। जिन अहले बैत की कबूल होती है उन्हें ये कत्ल कर देते हैं। बनी उमैया की सारी बैकग्राउंड समझ में आ गई कि वो सारे के सारे जराइम हसद की वजह से करते थे और इस वजह से करते थे कि अहले बैत की कुर्बानियां कबूल थी और उनकी कोई कुर्बानी कबूल न थी। अहले बैत का स्टेटस होगा हाबिल की तरह और बनी उमैया का स्टेटस होगा काबिल की तरह। जिस तरह काबिल पर क़यामत लानत बरसती रहेगी उस तरह बनी उमैया पर भी लानत बरसती रहेगी। जिस तरह हाबिल जैसे मजलूम का जिक्र कुरान और हदीस और लोगों की जबान पे आता रहेगा, इसी तरह अहले बैत का जिक्र भी क़यामत तक अल्लाह और रसूल और अहले बैत के मानने वालों की जबान पे जारी हो। आपने मुलाजा फरमाया कि जैसे ही ये दाइश का कब्जा हुआ शाम के ऊपर तो अब वहां तो ये पहुंच नहीं सके हजरत हाबिल की कब्र तक, वरना हजरत हाबिल की कब्र भी वो मिसमार कर देते। वहां इनकी दस्तरस नहीं है। उधर से इसराइल है और इधर से हाफिजुल असद के बेटे की फौजी है, दायरे वहां पहुंच नहीं सके। जहां तक इनका बस चला, जहां ये पहुंच सके, ये जो तकफीरी फिक्र के लोग हैं, जो काफिर कहने वाली फिक्र के लोग हैं, इन्होंने वहां पर तो अपनी जौलानियत दिखा दी और हमने मुलाजा किया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र लास्ट ईयर इन्होंने मिसमार कर दी। वो रोजा मूसिल शहर में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मरकज था मूसिल में, वो इन्होंने पूरी की पूरी कब्र को डिमॉलिश कर दिया।
تو پتہ چلا کہ ان کی فکر جو ہے قابیل سے بھی پست ہے. قابیل بھی فکر کر رہا ہے کہ نبی کی قبر کو دفن، نبی کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، قبر کو مسمار نہیں کرنا چاہیے. داعش کا جو اسٹیٹس ہے قابیل سے بھی پست ہے. قابیل ان سے پھر بھی اچھا ہے اس اعتبار میں کہ اس نے قتل کیا، جرم کیا، مگر اس کے باوجود مقتول کی لاش کو دفن کیا، قبر کا نشان مسمار نہیں کیا. آج بھی قبر کا نشان باقی ہے. ہاں صرف یہ بنی امیہ ہے کہ جن کی خواہش تھی کہ اہل بیت عصمت و طہارت کی خبریں ختم ہو جائے. کبھی متوکل نے پیر چڑھانے کی کوشش کی، کبھی اسی ملعون نے یا دوسرے باقی آنے والے ابن سبا وغیرہ نے، احمد سبا وغیرہ نے جو اموی اور صفوی عباسی حاکم تھے، انہوں نے امویوں اور عباسیوں نے مل کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو نکالنے کی کوشش کی، قبر کو مٹانے کی کوشش کی، آگ تک لگانے کی کوشش کی، پانی تک چھوڑ دیا گیا. مگر سالوٹ ہے اس پانی کو کہ جو پانی اراؤنڈ قبر حسین کے کھڑا ہو گیا، اس نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ پانی پانی ہو جاؤں گا اگر فرزند رسول کی قبر کا نشان رہا. وہ بیل جن کو قبر فرزند رسول پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، بیل مر گئے، ان کو مارا گیا، بیل مر گئے، مگر جانور نے قبر فرزند رسول کی احانت کرنی برداشت نہیں کی. وہ یہ جنہوں نے آج شوال کو روزے گرائے ہیں، یہ تو ان جانوروں سے بھی پست ہے. وہ جانور ان سے افضل ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی فرزند رسول کی، یعنی جن میں شعور نہیں ہے ان میں بھی شعور حب حسین اور احترام اولاد نبی باقی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایشو میں آپ کی خدمت میں ریز کرنا چاہتا تھا کہ جہاں جہاں تکفیری فکر والوں کی دسترس ہو رہی ہے، رسائی ہو رہی ہے. حجر ابن عدی کا روزہ آپ نے دیکھا گرایا گیا، لاش کو باقاعدہ نکالا گیا، اس کی فوٹو باقاعدہ بھیجی گئی. پہلے تو یہ داعش والے غلطی میں فوٹو بھیج گئے، ان کو احساس نہیں ہوا. بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ کل کو آل محمد کے ماننے والے تمہارے اوپر ہنسیں گے کہ تم اپنے کسی بنی امیہ کی قبر اٹھاؤ، کسی بھی فراری کی قبر کھولو اور اس کی لاش کو نکالو. اس کی لاش تو جلد بھن چکی ہوگی، اور کیونکہ یہ علی کا ماننے والا تھا، اس کی لاش آج بھی بالکل صحیح و سالم ہے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ بھی ختم نہیں. تو بعد میں انہوں نے کہا نہیں یہ تو غلطی ہو گئی، یہ ممکن نہیں کسی اور کی فوٹو ہے. یہ کہہ کے بہرحال الفضل ما شاہدت بہر آگا، حجر ابن علی کے روضے کی انہوں نے توہین کی، عمار یاسر کے روضے کی توہین کی، حضرت اویس قرنی کے روضے کی توہین کی، حضرت ابی ابن کعب کے روضے کی توہین کی. دو اول ذکر شہید ہیں صفین کے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر حاکم شام کی فوجوں کے ہاتھوں منصب شہادت پہ فائز ہوئے. ایک صحابی ہے، ایک تابعی ہے، بلکہ صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں عمار کے بارے میں کہا تھا کہ ستتر کفیات باغیۃ، اے عمار آپ کو بہت جلد ایک باغی گروہ قتل کرے گا. گویا حضرت عمار یاسر کا روزہ بنی امیہ کی بغاوت کا کھلا اعلان کر رہا تھا، اس لیے اس روزے کو مسمار کیا گیا. اور حضرت اویس قرنی اگرچہ صحابی نہیں تابعی ہیں، ان کے روزے کو اس لیے مسمار کیا گیا کہ وہ عاشق رسول ہیں. انہوں نے اپنے 32 کے 32 دانت توڑ دیے تھے، اس وجہ سے کہ احد میں شاید میرے آقا کے پہلے 2 شہید ہوئے ہیں، یا آخری ہوئے ہیں، یا بیچ والے، یا نیچے والے، یا اوپر والے. 32 کے 32 دانتوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا عشق نبی کے اندر، کیونکہ دنیا اویس قرنی کو عشق رسالت کا استاد سمجھتی تھی. اس لیے گستاخان شان رسالت نے اس روزے کو بھی گرا دیا کہ قبر کی خوشبو سے عشق رسالت پھیل رہا ہے، وہ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے ابی بن کعب کے روزے کو وہ تو شہید بھی نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر انہی کے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ظاہر ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس بزرگ صحابی رسول کے روزے کو کیوں گرایا گیا. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے بس جہاں بھی چلے گا، حتیٰ کہ انہوں نے کعبہ تک کو داعش والوں نے کہا ہم کعبے کو بھی مسمار کر دیں گے، کعبہ بھی خود بدعت ہے. اور روضہ رسول کی جو احانت ہے آپ جانتے ہیں، آج بھی جو جاتا ہے روضہ رسول پر اس کی احانت ہوتی ہے، اس کو تکلیف دی جاتی ہے. روضہ رسول کو بھی یہ بٹھا دیتے. اگر آپ حضرات کی طرف سے، خواتین کی طرف سے، آپ مومنین مومنات کی طرف سے یہ پروٹیسٹ کا سلسلہ
न शुरू हुआ होता। ये 90 साल में जो आपने प्रोटेस्ट किया है, ठीक है, रोजे हमारे इमामों के तो नहीं बन सके, कम से कम हमारे आका का रोजा गिर भी नहीं सका। लिहाजा ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए। आज हमारे भाई बहन बच्चे बच्चियां माशाल्लाह वाशिंगटन में पहुंचे हुए हैं, और मुझे क्योंकि ये एहलियान न्यूयॉर्क ने कहा था, एहलियान अमेरिका ने, कि आपने वहां जाना है, वहां जुलूस निकलेगा। इस साल हम जुलूस नहीं निकाल सके, इसलिए कि 3.5 महीने पहले इजाजत लेनी होती है। अगले साल इंशाअल्लाह यहीं से डाउनटाउन से जुलूस बरामद होगा यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी का। तो आज के खुतबे की थीम ये है कि रात को अर्ज कर चुका हूं और आज रात फिर अर्ज करूंगा कौन कौन सी हस्तियां दफन हैं। आपको इल्म है कि जन्नतुल बकी के अंदर 4 तो हमारे आइम्मा दफन हैं। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, हुजूर के चचा हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब वहां दफन है। मौला अली की वालिदा माजिदा जाहिर है कि बिनते असद फातिमा बिनते असद अल हाशमिया सलामुल्लाह अलैहा वहां पर है। मादर हज़रत अब्बास वहां पे है। हुजूर के फर्जंद सुलभी बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पे हैं। इमाम सादिक के फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां पे हैं। हुजूर की रबाइब जिनको पाला था बेटियों को, जो खाला की बेटियां थी, वो वहां पे दफन है, जो बीबी खदीजा की भांजियां थी। और हुजूर की अज़वाज वहां पे दफन है। 5000 असहाबे रसूल वहां पे दफन है। और इमाम मालिक जो अहले सुन्नत के इमाम है वो वहां पे दफन है। हजरत अकील वहां पे दफन है। इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, हजरत अकील जो के भाई हैं, सगे 20 साल बड़े हजरत अली के, हुजूर के कजन है, वो वहां पे हैं। अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार वहां पे हैं। शुहदाए ओहद हैं, शुहदाए बद्र हैं। सफिया वातिका हुजूर की फूफियां वहां पे दफन है। हलीमा सादिया वहां पे दफन है। हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन जो बड़े बुजुर्ग सहाबी थे, नेक सहाबी थे, वो वहां पे दफन है। और अहले सुन्नत के बकौल हजरत उस्मान भी जो उनके खलीफा है तीसरे, वो भी वहां पर दफन है। तो अहले सुन्नत को भी चाहिए कि वो हमारे साथ मिले, इसलिए कि जहां हमारे अइम्मा की कब्रें मिस्मार हुई हैं, वहां भी उनके खलीफों और अइम्मा की कब्रें भी मिस्मार हुई हैं। अज़वाज और असहाब से तो वो बहुत मोहब्बत रखते हैं। उन अज़वाज और असहाब की वजह से ही इस दिन को बड़े लेवल पे मनाना चाहिए। और सैकड़ों सादात की कब्रें वहां पर हैं, जो सैयदादियां हैं हमारी तहारत की बीवियां, वो भी वहीं पर दफन है। और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, यहीं पर यह खुतबा चंद जुमलों के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। और आज के खुतबे की थीम ये है कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी को तामीर जन्नतुल बकी में बदलना है। इन्हिदाम जन्नतुल मुअल्ला को तामीर जन्नतुल मुअल्ला में बदलना है। अलबत्ता वो दुश्मन जिसने जन्नतुल बकी के रोजे गिराए और जन्नतुल मुअल्ला की कब्रों को मिस्मार किया, निशान मिटाए, वो भी आज तक इसके नाम को नहीं बदल सका। वो भी ये जरूर समझता है कि जन्नत उसी जगह को कहते हैं जहां हुजूर के आबाओ अजदाद दफन हो या हुजूर की पाक आल दफन हो। तो इन दोनों जन्नतों के लिए हमें तहरीक चलानी है। और जवानों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो मैसेजेस भेजें। आज की ये जो खुतबा है इसको आप भेजिए, कल वाली तकरीर को भेजिए। और आज अगर जवान आ सके कारकून करके भी तो कालबैन में आ जाए। एक बड़ी मजलिस है, शब है, ओकेजनल मजलिस है, वहां पर भी आ जाए ताकि बेहतरीन प्रोटेस्ट शबे इन्हिदाम जन्नतुल बकी के मौके पे भी हो जाए। बीबी पाक की खबर के बारे में भी कल अर्ज किया था। एक एहतमाल ये जरूर है कि जन्नतुल बकी में है या रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह में है या बीबी के अपने घर के अंदर है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम एक जिंदा कौम बनकर इन्हिदाम जन्नतुल बकी के खिलाफ मुहिम चला के तामीर जन्नतुल बकी तक अपने गोल को इमाम ज़माना से पहले हासिल कर सके। अब तो हमारे साथ आपको इल्म है कि हजरत यूनुस के कब्र के मिस्मार होने के बाद यहूदी भी मिल गए हैं, नसरानी भी मिल गए हैं। अब तो सारे मज़ाहिब आपके साथ हैं, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि जॉन वाशिंगटन का अगर निशान कब्र का रोजे की शक्ल में वाशिंगटन में हो सकता है, अगर यहाँ के सुदूर की कब्रें बकायदा मार्ग के तौर पे हो सकती है, तो जिनकी वजह से कायनात बाकी है उनकी कब्रों के बनाने में क्या कबाहत है। और अगर कब्रों का बनाना जायज न होता तो हमें किसी नबी की कब्र का पता न होता। हमें तो अक्सर अंबिया जो मशहूर है उनकी कब्रों का इल्म है कि उनकी कब्रें कहाँ पर है। लिहाजा न कब्र का बनाना कोई बिदअत है और ना ही कब्र के ऊपर निशान बनाना कोई बिदअत है। हाँ, कब्रों की पूजा बिल्कुल कुफ्र है, शिर्क है,
کوئی بھی شیعہ خیر البریہ کوئی بھی الحمدللہ امامیہ قبروں کی پوجا نہیں کرتا ہے. یہ بہانہ بنا کر کے یہ لوگ قبروں کی پوجا کریں گے یہ بالکل درست نہیں کیا جا رہا. مجھے یقین ہے کہ آج کے خطبے سے میرے اندر اور آپ کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا اور اس سال سے لے کے اگلے سال تک ہم اس البقیع کے ایشو کو جاری و ساری رکھیں گے. البقیع گروپ جو امریکہ میں بنا تھا جس میں ہم خود شامل ہیں سب, کوئی اس میں صدر نہیں ہوتا, کوئی سیکریٹری نہیں ہوتا, وہ البقیع گروپ یہاں بھی بن گیا ہے کینیڈا میں. آپ سب کے سب اس کے ممبر ہیں, جتنے بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں, امام حسین کے آزادہ سب کے سب ممبر ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل گروپ نہیں ہے. اس گروپ کو بھی آپ تقویہ دیجیے, جب بھی کوئی کام کیجیے البقیع گروپ کی طرف سے کیجیے تاکہ کوئی اور سیاست بازی بھی ان جلوسوں یا جلسوں میں شامل نہ ہو سکے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت عصمت و طہارت کی توقیر کے لیے, احترام کے لیے, ان کے مقابل کے لیے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کے لیے مذہب آل محمد کی کوشش کریں اور ہماری کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله عليه والصلاة على أهلها. أما بعد توبوا إلى الله توبة نصوحا. مومنین کرام, ہمارا دوسرا خطبہ دو ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے. یہ مختصر ہوگا, اتنا ہی وقت باقی ہے. عبادت کریں گے نا, بس یوں سمجھ لیجیے کہ امام آپ کو 24 گھنٹے دے گا. آج کے بعد غیبت چھوڑ دیجیے, تہمت چھوڑ دیجیے, لیگ پولنگ چھوڑ دیجیے, حسد چھوڑ دیجیے, ایک دوسرے کا برا چاہنا چھوڑ دیجیے. دیکھیں آپ ایسی قوم بن جائیں گے کہ جس پر امام فخر کریں گے. امام نے کیسے فخر کیا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسے اصحاب دیے, نہ میرے نانا کو ملے تھے, نہ میرے بابا کو ملے تھے, نہ میرے بھائی کو ملے تھے. مطلب جب ہمارے لیے بھی یہی کہیں, ہمارے محمد کو اللہ نے ایسی قوم دی ہے, نہ آدم کو دی تھی, نہ نوح کو دی تھی, نہ ابراہیم کو, نہ موسیٰ اور عیسیٰ کو. یہ صرف ہمارے لیے. بابا جی بلند سلام. یہ پہلا پورشن تمام توبہ والا. دوسرا پورشن ہوتا ہے کرنٹ ایشوز کے بارے میں. ایک تو کرنٹ ایشوز میں یہی ہے البقیع, کہ آپ البقیع گروپ آج سے بلکہ میں گزارش کروں گا, یہ جو ہمارے جوان ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھے, ٹورنٹو سے بڑے اچھے میسیجز آتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ برے میسیجز مجھے نہیں آتے, مجھے تو اچھے ہی آتے ہیں. آج تک مجھے برا میسیج کوئی نہیں آیا بڑے برسوں سے. اور جن کے برے میسیج آتے ہیں ان کو آپ بلاک کر دیجیے پلیز. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے فضولیات کے لیے. اچھے میسیج آپ ایک البقیع گروپ بنائیے کینیڈا. میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں, البقیع گروپ کینیڈا, بس اس کو آپ پوری دنیا میں عام کیجیے. البقیع گروپ کینیڈا, اس میں آپ سب ممبر ہیں. کوئی سیکریٹری نہیں, کوئی صدر نہیں, کوئی خزانچی نہیں, کوئی اس میں پیسہ ویسا کچھ چیزیں انوالو نہیں. یہ صرف ایک گروپ ہے جو ہمیں اجازت ہے پوری دنیا کے اندر ہم جو چاہیں گروپ بنائیں. اور البقیع گروپ سے آج کام شروع کر دیجیے تاکہ اگلے سال جب ہم جلوس نکالیں تو ہزاروں لوگ ہوں انشاءاللہ یہاں پر. اور ڈریے وریے نہیں. مجھے پچھلے سال بڑھ رہا تھا جعفر بھائی کے سامنے ایک صاحب نے کہا آپ نے امریکہ واپس جانا ہے, وہ جلوس نکلا تھا تو مجھے بڑھ رہا ہے. میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں اپنے گاؤں چلا جاؤں گا الحمدللہ. وہاں پر میں گندم کی کاشت کروں گا, میں اپنی باپ کی زندگی سکون سے گزاروں گا. مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے ان ملکوں میں رہنے کے لیے. کوئی مجھے کسی نے پوچھا نہیں, پورا سال سے اوپر ہو گیا ہے, کوئی پوچھتا نہیں. آپ ڈرا نہ کریں, خواہ مخواہ آپ کو ڈرا دیتے ہیں. ڈرنا ہے تو غیبت سے ڈریے, ڈرنا ہے تو جھوٹ سے ڈریے, ڈرنا ہے تو گناہ سے ڈریے, ڈرنا ہے تو تعصب سے ڈریے, ڈرنا ہے تو پلاٹنگ سے ڈریے, ڈرنا ہے تو امام بارگاہوں کے اندر پالیٹکس سے ڈریے. ان چیزوں سے مت ڈریے. یہ حکومتیں بیچاری تو کچھ نہیں کہتی, یہ تو آپ کے حق میں, یہ تو چاہتی ہیں آپ پیسفل ہو کے کام کرتے رہیں. تو یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے. آپ نے ابھی نہیں فتح دیکھی, علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی کتنی بڑی فتح ہو گئی ہے. اس وقت دنیا تصور کر سکتی تھی کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا, جو معاہدہ ہو گیا. آپ ابھی بھی نہیں تصور کر رہے کہ اس معاہدے کے پیچھے حجت ابن الحسن کی دعائیں شامل ہیں. آپ
آئیے मेहरबानी फरमाइए, आज के बाद जरा अपने आप को चेंज कर लीजिए, तब्दील कर लीजिए. एक तो वक्त आप हैं इमाम वक्त के मानने वाले, इमाम जमाना के मानने वाले, आज के बाद जरा टाइम के भी पाबंद हो जाइए. ये नहीं कि मजलिस है 9 बजे आप तशरीफ लाएं 11 बजे, ऐसे न करें. जुमा की नमाज होती है 1:30 बजे, आप आए 2 बजे, ऐसे भी ना हो. जमात होती है मिसाल के तौर पर फजर की 4:30, आप 5:30 आए 5:15. एक तो आज से जरा वक्त की भी पाबंदी शुरू कर दीजिए. आप इमाम वक्त के मानने वाले हैं ना. एक बात कह के इजाजत चाहता हूं, और वो बात ये है कि देखिए ट्रेन है, ट्रेन मसलन ट्रेन का टाइम है 5:02 पे. अगर आप 5:03 पे जाएंगे तो ट्रेन चल चुकी हो. अगर दुनिया की ट्रेन ऐसी है तो क्या समझते हैं इमाम जमाना की ट्रेन 2 घंटे आपका इंतजार करती रहेगी? इमाम तो वक्त के इमाम है, उनकी ट्रेन तो मक्के से कूफा पहुंच जाएगी और आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे. आप कहेंगे हमने तो समझा था मजलिस की तरह मौलाना भी लेट कर देते थे, मौला भी लेट करेंगे. मौलाना और मौला में यही फर्क है. मौलाना उसे कहते हैं जो मसलहत देख के चले, मौला उसे कहते हैं जो खुदा को